پاکستان کی سیاست کے آخری 48 گھنٹے ہیں. ان 48 گھنٹوں میں فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی سیاست میں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. جاتی امراء میں لگنے والی بڑی بیٹھک جس کے بعد دعویٰ کیا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملات طے ہو گئے ہیں، لیکن آج جب کامران مرتضیٰ نے واضح طور پر یہ کہا کہ ایم این ایز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، سینیٹرز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان کی فیملیز پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہوئی. اب ہر شخص ایک ہی سوال کر رہا ہے کہ اگر آئینی ترمیم ہو گئی تو کیا یہ حکومت 10 سال رہے گی؟ اگر آئینی ترمیم ہو گئی کیا یہ حکومت اپنا وقت لمبا چوڑا پورا کرے گی؟ تو میں آج اسی پر آپ کو خبر دے رہا ہوں. والصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ. پاکستان کی سیاست کے آخری 48 گھنٹے ہیں. ان 48 گھنٹوں میں فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی سیاست میں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. پاکستان کی سیاست میں کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا پاکستان کی سیاست میں آئینی عدالت کے ساتھ ججز کی تقرری، پاکستان میں جمہوریت کا کردار اور پاکستان میں جمہوری عمل آگے چلے گا یا نہیں؟ ان تمام چیزوں کا فیصلہ کوئی 2 ہفتوں میں نہیں، کوئی 3 ہفتوں میں نہیں، کوئی 4 ہفتوں میں نہیں، بلکہ صرف اور صرف 48 گھنٹوں میں ہو جائے گا. لاہور جاتی امراء میں لگنے والی بڑی بیٹھک جس کے بعد دعویٰ کیا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملات طے ہو گئے ہیں، لیکن آج جب کامران مرتضیٰ نے واضح طور پر یہ کہا کہ ایم این ایز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، سینیٹرز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان کی فیملیز پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ حکومت کے پاس ان کا سکور پورا نہیں ہے. حکومت اب کسی اور طرف جانے کی کوشش کر رہی ہے. اب ہر شخص ایک ہی سوال کر رہا ہے کہ اگر آئینی ترمیم ہو گئی تو کیا یہ حکومت 10 سال رہے گی؟ اگر آئینی ترمیم ہو گئی تو کیا یہ حکومت اپنا وقت لمبا چوڑا پورا کرے گی؟ تو میں آج اسی پر آپ کو خبر دے رہا ہوں. آئینی ترمیم ہو یا نہ ہو، ایک تو قوی امکان ہے کہ آئینی ترمیم کے معاملے پر ابھی بڑا پھڈا چلے گا، لیکن آپ کو خبر دے دوں، آئینی ترمیم ہو یا نہ ہو، ان دونوں صورتوں میں اب حکومت کے پاس وقت نہیں ہے. اب حکومت کا وقت پورا ہو چکا ہے. اب حکومت اپنی آخری اوورز کی آخری بال کھیلنے جا رہی ہے، جس کے بعد اقتدار کی اننگز بھی ختم ہو جائے گی، حکومتی اقتدار بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ بانی تحریک انصاف دوبارہ اس کی جماعت اور بانی تحریک انصاف اقتدار کی طرف آپ کو آتا ہوا نظر آئے گا. بڑے اہم ترین ذرائع اس بات کا انکشاف کر رہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ لاہور میں ہونے والی میٹنگ کے بعد ایک اور میٹنگ حکومتی اتحادیوں میں ہوتی ہے، جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ بظاہر مولانا کو یہ کہا جائے کہ مولانا صاحب، ہم نے آپ کی شرائط مان لی ہے، ہم نے مسودے میں سارا کچھ ڈال دیا ہے، ہم نے جو کچھ کہنا چاہتے تھے وہ کہہ دیا ہے، آپ نے جو کہنا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے، اب آپ ہماری حمایت کریں. اور پھر مسودے کو، آئینی ترمیم کو شک وائز کی بجائے ایک ہی آئینی ترمیم کو ایک ہی دفعہ میں ساری منظور کروانے کے بعد کاغذوں میں، حقائق میں وہ ساری چیزیں لائی جائیں
جس سے مولانا اختلاف کرتا ہے. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان جو مرضی کہتے رہے لیکن حکومت اپنا مقصد پورا کر چکی ہوگی. اب دیکھنا ہے کہ مولانا کیا حکومت کی طرف سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس کو سنبھال پائیں گے. کیونکہ آج کامران مرتضیٰ نے پھر کہا ہے کہ ہمارے بھی ایم ایل ایز کو سینیٹرز کو دھمکیاں دی جا رہی, گالیاں دی جا رہی, اور کیا ترامیم ایسے منظور ہوں گی تو کام چلے گا. فی الحال آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ حکومت مولانا کے ساتھ ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے. اب مولانا حکومت کے ساتھ ہاتھ کرتا ہے یا حکومت مولانا کے ساتھ؟ حکومت تو فیصلہ کر چکی ہے, اب مولانا کا فیصلہ کیا ہوگا یہ آپ کو نظر آئے. تحریک انصاف کی قیادت جو کہ انتہائی مصلحت کا شکار تھی, تحریک انصاف کی قیادت جو کہ بالکل اپنے رویے کو نرم رکھے ہوئے تھی, اب تحریک انصاف کی قیادت دوبارہ میدان میں آنے کا فیصلہ کر چکی ہے. علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ KPK کا بیان ویڈیو پیغام آپ کے علم میں آ چکا ہے. کل ملک بھر میں احتجاج کی کال بھی ہے, لیکن اس سے بھی اگلی خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں, اس سے بھی بڑی خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں. خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اسلام آباد مارچ کرنے اور بھرپور طریقے سے دھرنا دینے, ہر حالات سے نبٹنے کا فیصلہ کر لیا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاست کا آخری راؤنڈ تحریک انصاف بھی اب جیتنے کے لیے نکل پڑی ہے اور اسلام آباد مارچ کا فیصلہ ہو گیا ہے. 48 گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے کہ گیم تبدیل ہو جائے گی. گیم تبدیل ہو کر کس کے حق میں جاتی ہے, کس کے مخالفت میں جاتی ہے. لیکن آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں, مولانا فضل الرحمان کا مسودہ قابل قبول نہیں ہوگا. بظاہر حکومت مانے گی, اندر سے حکومت گیم کرے گی, اور جس کے بعد ایک بڑی حکومت کے خلاف کمپین شروع ہوگی, جس کمپین کو روکنا حکومت کے بس میں نہیں ہوگا. کیا ہوگا مزید بتائیں گے آپ کو اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.